ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ والضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر واعن برحمتک وتمم بالخیر۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 کے متعلق کل ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں دل لگانے کی اور ان چیزوں کی خبر دی ہے جن کی وجہ سے انسان دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ دنیا کی محبت ایک حد تک رہے تو اسلام کی نظر میں قابل قبول ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ اگر دنیا کی محبت آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر آپ دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے اس دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں اور اللہ کی طرف بڑھیں، اللہ کی طرف لوٹیں، اسی کی طرف پلٹیں، کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے اور دنیا فانی ہے۔ آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے 5 باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دنیا کی حقیقت بتلائی۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ یہ دنیا کھیل کی جگہ ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی کھیل میں مگن رہتا ہے اور اپنی موج مستی میں وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دوسری بات لہون وہ نفسانی خواہشات جو انسان کا معبود بن جاتی ہیں اور انسان ان کی تکمیل میں دن رات ایک کر کے محنت کرتا ہے۔ تیسری چیز تفاخر و زینت، دنیا زیب و زینت کی جگہ ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ یہ جتنا ہو سکے اونچا ہو، برانڈڈ ہو، اور اس کام کے لیے وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا کہ جس میں وہ لوگوں کو حقیر گردانتا ہے اور اپنے آپ کو خوب اچھا خیال کرتا ہے، یعنی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ خود پسندی انسان کو تکبر کے قریب کر دیتی ہے۔ اور 5ویں چیز جو اللہ رب العالمین نے بتلائی وہ ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال کثرت کے ساتھ ہو اور اس کی اولاد بھی بہت زیادہ ہو۔ اولاد بہت زیادہ ہو، موجودہ زمانے میں اولاد کی کثرت کے خواہش تو بہت کم لوگوں کے اندر موجود ہے، لیکن مال کا لالچ ہر بندے کے پاس ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال اتنا زیادہ ہو کہ میری 7 نسلیں اس کو رج کر کھائیں تو بھی وہ ختم نہ ہو۔ اللہ رب العالمین دنیا کی یہ حقیقت 5 چیزوں کے اندر پوری طرح سے بیان کر چکے، لیکن اس کے بعد ایک مثال بھی اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کے حوالے سے دی ہے جو کہ ہمیں ان 5 باتوں کو سمجھنے میں انتہائی مدد دیں گی۔ وہ مثال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کمثلی، اس کی مثال اس طرح ہے
غیث، بارش کی طرح۔ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے پیچھے بیان کی ہیں ان کی مثال، اس دنیا کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اعجب الکفار، اعجب یعجب کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا، تعجب کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا، کسی چیز کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کرنا۔ اعجب الکفار، اعجب جو اچھی لگتی ہے، اس دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو بارش اچھی لگتی ہے الکفارہ، کفار کو۔ یہاں پر کفار کا جو لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ الکفار سے مراد کافر لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ مثال کس اعتبار سے کافروں کی مثال ہے، ہم اس سینیریو میں اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا اعجب الکفار نباتہ، کہ اس بارش کی، وہ بارش اچھی لگتی ہے کافروں کو۔ کافروں سے مراد یہاں نہ شکرے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر کافروں کو وہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ نباتہ، اس کا برسنا، اس کا می برسنا، وہ بارش کا نیچے اترنا کافروں کو بڑا بھاتا ہے، وہ بڑا اس کو پسند کرتے ہیں۔ ثم یہیج فتراہ، پھر وہ جو بارش ہوتی ہے وہ پورے زور کے ساتھ جب برستی ہے اور کھیتی آ جاتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، پھر حاج یہیجو کا معنی ہوتا ہے کہ خشک ہونے لگنا، لہلہانے لگنا، کسی چیز کا لہلہانا۔ اللہ رب العالمین اس چیز کی خبر دے رہے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ اس بارش کی مثال کی طرح ہے خشک کیا کافروں کو نباتہ، اس کی کھیتی نے۔ کافر نے کھیتی لگائی ہوئی ہے، اس نے ہل چلایا ہے، محنت کی ہے، دانہ اس کے اندر دفن کیا ہے، اب بارش اترتی ہے تو ہر کسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب بارش برسے تو اس کی کھیتی پھلے اور پھولے۔ الکفار کا جو دوسرا معنی ہے یہاں پر کسان ہے۔ الکفار کا ایک معنی کافر اور دوسرا معنی کسان۔ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا، پوشیدہ رکھنا، تو کسان بھی دانے کو پوشیدہ طور پر دفن کرتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اعجب الکفار نباتہ، وہ کھیتی جو پھلتی پھولتی ہے اس بارش کی بنا پر کسان کو وہ بارش بڑی بھلی لگتی ہے، کسان اس بارش کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سال بھر میں مخصوص موسم میں بارشوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بارشیں نہ ہوں تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اگر بارشیں کثرت سے ہونے لگ جائیں تب بھی فصل کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو مناسب موسم میں اگر بارش برسے اور وہ کھیتی کی پیداوار میں بڑھوتری کا سبب بنے تو پوری دنیا کو وہ بارش بھلی لگتی ہے۔ موسم کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے وہ بارش کافر کو یعنی کسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے اور وہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ثم یہیجو، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیجو، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسان نے فصل لگائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ فصل شروع میں گیلی ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے، پھر اس کو پانی لگا کر مزید اس کی پیداوار میں اضافہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ثم یہیجو، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تم اس کو زرد رنگ میں دیکھتے ہو۔ جیسے آپ گندم دیکھتے ہیں، گندم شروع میں سبز ہوتی ہے، پھر بعد میں جب پک جاتی ہے تو پھر یہ زرد رنگ اختیار کر لیتی ہے، جسے ہم سنہرا رنگ کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون حطاما، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہو جاتی ہے حطاما، ریزہ ریزہ، یعنی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اب اس چیز کو ذرا غور سے سمجھیے گا، جو مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ ایک بارش نازل ہوئی، اس بارش نے کسان کو خوش کر دیا۔ خوشی کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ وہ کھیتی کے لیے بارش جو ہے وہ اس کے لیے عمدہ ہو، بارش اس کو فائدہ پہنچائے، بارش اس کھیتی کے اوپر برسے تو کھیتی خوب پھلے پھولے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ جب وہ پھلے پھولے تو وہ زرد رنگ کی ہو جائے، یعنی پک جائے، اور یہ پکنے تک کسان انتظار کرتا ہے۔ یہ تو انسان کی خوشی ہے، لیکن اگر بارش معمول سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے،
بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سورۃ القلم کے اندر ہم نے اس بات کو جو ہے وہ پڑھا کہ ایک گروہ ایسا تھا، کچھ لوگوں کا باغ تھا، انہوں نے اپنے باغ کے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہمارا باغ سب سے عمدہ ہے، سب سے اعلیٰ باغ ہے، تو ہم صبح منہ اندھیرے وہاں پر جائیں گے اور اپنے باغ کا پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ صبح صبح جا کر جب باغ کا ہم پھل توڑیں گے تو کوئی مسکین اور کوئی سوال کرنے والا ہم سے ہمارے باغ میں سے کچھ بھی نہیں مانگ سکے گا، اور ہم سارا مال اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے اور ہم اسے آسودہ حال ہو کر کھائیں گے اور پئیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ راتوں رات اس باغ کے اوپر اللہ نے گرم اور تیز ہوا بھیجی، جس نے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور جب وہ صبح اس باغ کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم لگتا ہے کہ بھول کر کسی اور باغ کی طرف نکل آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ ہمارا ہی باغ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اوپر طوفان بھیج کر آفت نازل کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب دنیا کے پیچھے جو مثال ہے اس کی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے بتلایا، اور یہاں دنیا کے بارے میں ایک مثال دے دی، حالانکہ اس کا اور دنیا کا کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے، لیکن اگر گہرائی میں اتر کر تدبر کی نگاہ ڈالی جائے تو اس کا اور دنیا کا بڑا گہرا ربط ہے۔ دیکھیے، انسان شروع میں ایک پودے کی مانند ہی ہوتا ہے، یہ پودے کی طرح پھولتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ جسے اللہ رب العالمین مضبوط اعضاء عطا کرتے ہیں۔ اب جو انسان ہے یہ اپنی کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، انسان اپنے آپ کے اوپر بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کی بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے، جب یہ جوانی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے اپنا جسم، اپنا حسن، اپنی جوانی، اپنی عقل، اپنی صلاحیتوں پر بڑا ناز ہوتا ہے، یہ بڑا اپنے اوپر فخر کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں نام کمائے، یہ محنت کرے، اور اس محنت کرنے کے دوران میں یہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، یہ اپنی صلاحیتوں کو آزماتا ہے، پھر وقت کی مشکلات، گرمی سردی برداشت کرتے ہوئے، دھوپ میں کام کر کے، خون پسینہ ایک کر کے یہ جوانی حاصل کر لیتا ہے، اور اس جوانی میں اپنا لوہا منواتا ہے، یہ کام کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، تو یہ خوش ہوا۔ جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں کسان خوش ہوتا ہے اپنی کھیتی کو دیکھ کر، تو انسان بھی اپنی اس محنت کو دیکھ کر، جو اس نے عزت کمائی، جو اس نے نام کمایا، جو اس نے ایک فیکٹری کے اندر کام کر کے اپنی 20 سال کی محنت اس نے وہاں پر لگائی، آج اس کا دنیا میں نام ہے، وہ جانا پہچانا جاتا ہے، وہ ایک برانڈ ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو نام ہی کافی ہے۔ تو اب یہ نام اس کو مل چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم یکون حطاما، جب وہ پوری طرح سے پھل کاٹنے کے قریب فصل ہو چکی ہوتی ہے، تمہیں اس کا پھل ملنے والا ہوتا ہے، فتراہ مصفرا، تم اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو کہ اب یہ پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے، کہ اللہ رب العالمین اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے۔ سمجھ آئی بات کی کہ انسان اپنی جوانی میں ایسا کھب جاتا ہے، ایسا اپنی جوانی کے اندر، اپنی جوانی کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے، اتنا یہ مشغول ہو جاتا ہے، اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں لگتا کہ اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، یہ اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اس وقت بھی خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت بھی یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس بڑا وقت ہے، میں اللہ کی طرف لوٹ آؤں گا، میں پلٹ آؤں گا۔ یاد رکھیے، دنیا داری سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی اس زمین کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس بیماری کو ذکر بھی کیا گیا ہے، اور اس بیماری کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کو پریفر کرتے ہو ہر چیز کے اوپر، والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ
صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اگر غور کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی انسان کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ دنیا کی چکا چوند روشنیوں میں، اس کی عیش و عشرت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حقوق کو اور لوگوں کے حقوق کو ذرہ بھر بھی سمجھ نہیں رہا، اور نہ ہی اسے اس بات کی پرواہ ہے کہ جس کام کے لیے اور جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہے، ایک دن اچانک یہ محنت سب ضائع کر دی جائے گی اور اسے اس رب کی طرف لوٹنا ہے جس رب نے یہ خبر دی ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ جو آخرت اس کے مقابلے میں ہے جس سے تم روگردانی کرتے ہو، انحراف کرتے ہو، وہ آخرت بڑی ہی بہترین ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین اس مرض کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، انسان بلا شبہ اپنے رب کا یقیناً بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ ناشکرہ اس اعتبار سے ہے انہ لحب الخیر لشدید، یہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت واقع ہوا ہے، یہ آنا آنا جوڑ کر رکھتا ہے، ایک ایک روپے پیسے پر اس کی نظر ہے، یہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت دل واقع ہوا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس نے نہیں دیکھا، کیا اس نے نہیں جانا اس بات کو کہ جب قبروں کو کھدیڑ کر اس میں سے مردے باہر نکالے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، جو رب زمین کو پھاڑ کر اس میں سے مردے باہر نکال سکتا ہے وہ سینے میں سے چھپے ہوئے راز بھی باہر نکال سکتا ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن تیرا رب تیرے تمام تر اعمال کو خوب اچھی طرح سے تجھے باخبر کرے گا۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس دن زمین اپنے اندر موجود تمام راز اگل دے گی، وہ ساری باتیں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے، اس کی طرف وحی کی ہے۔ تو انسان وہ اپنی مثال ایک کسان کی طرح سمجھے اور خیال کرے کہیں وہ دنیا داری کے اندر ڈوب تو نہیں گیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہم نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہیے جیسے آپ ایک مسافر ہیں، جب آپ پر کوئی سورج چڑھ جائے
آپ کی صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، بلکہ ایک روایت میں تو الفاظ ہیں عد لنفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو قبر والوں میں گن لیں کہ آپ نے بھی ایک دن قبر والوں کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ تو جب شامل ہونا ہے تو پہلے ہی اپنی تیاری ویسے کر لیجئے جیسے ایک انسان ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہے اور آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ دنیا اور آخرت کا جو آپس میں جوڑ توڑ ہے، اس حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے اور کمال قول ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات اپنے شاگردوں کو بھی سمجھائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس قول کو اپنی صحیح بخاری کے اندر لے کر آئے ہیں، اور اس قول کا کچھ انداز یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، آخرت آگے سے تمہارے پاس آ رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے ہے اور وہ تمہارے پاس بڑی تیزی سے آ رہی ہے، اور جو دنیا ہے یہ دنیا بھاگتی ہوئی تم سے واپس جا رہی ہے، یہ دنیا دور چلی جا رہی ہے، اور آخرت جو ہے وہ تمہارے سامنے آتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا ارتحلت الدنیا مدبراتن، دنیا اپنا سارا سامان سمیٹ کر منہ موڑ کر پیچھے کی طرف بھاگتی چلی جا رہی ہے، یعنی وہ تم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت اپنا پورا سامان اٹھا کر تمہاری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں اور دنیا کے بھی بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں تم آخرت کے بیٹے بن جاؤ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ دنیا کا بیٹا وہی بنتا ہے جسے دنیا چاہیے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جسے دنیا کی خواہشات، دنیا کی دولت، دنیا کی عیش و عشرت چاہیے۔ اور آخرت کا بیٹا وہ بنتا ہے جسے پتا ہو کہ میں نے قبر کے میں جا کر جواب دینا ہے، میں نے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، لوگو آج تمہارے پاس عمل کا موقع موجود ہے اور تمہارا حساب لینے والا کوئی نہیں۔ آج تم جو چاہے عمل کرو، خواہ آخرت کے لیے عمل کرو، خواہ دنیا کے لیے محنتیں کرو۔ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج کے دن تمہیں عمل کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے، خواہ نیک عمل کرو خواہ برے عمل کرو۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل، اور جو کل کا دن ہوگا تب حساب ہوگا اور کوئی عمل نہیں ہوگا، تب پوری طرح سے تمہارے اعمال کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ انسان کو چاروں طرف نے موت نے گھیر کر رکھا ہوا ہے، اور درمیان میں انسان کی خواہشات کی لمبی امید ہے، لمبی لکیر ہے، جس کو انسان نے اپنی موت سے بھی آگے کی منصوبہ بندی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مثال بڑے ہی احسن انداز سے یہاں پر ذکر فرمائی کہ ایک انسان کی مثال اس کسان کی مثال کی طرح ہے جسے بارش نے خشک کر دیا ہو، اور وہ اپنی بارش اور اپنی کھیتی کی فصل کے اوپر، اپنے پھل کے اوپر بڑا شاداں و فرحاں ہو، اور لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے بڑی محنت کی، میں نے فلاں قسم کی کھاد ڈالی، میں نے فلاں بیج ڈالا، میں نے فلاں وقت میں جا کر اپنی کھیتی کو پانی لگایا۔ جیسے ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں موقع پر اتنی محنت کی تھی تو آج میں اس مقام پر ہوں۔ یقین کیجئے، آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، لیکن دنیا کی جو محبت ہے، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا کہ بندے کنگلے ہو کر زندگی گزار دیں، نہ ہی اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق ادا نہ کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی محبت کے اوپر کوئی اور محبت حاوی نہ کر لیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کی خبر دی کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ صرف فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، یہ ضرورت بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ جب انسان اپنی ضروریات کو سہولیات سمجھ لیتا ہے اور پھر سہولیات کو فضولیات تک لے جاتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اس نے دنیا کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے اور وہ دنیا کا بیٹا بن گیا ہے۔ حالانکہ دنیا تو بھاگتی چلی جا رہی ہے، اپنی تباہی کی طرف یہ پیٹ پھیر کر بھاگتی چلی جا رہی ہے، اور بندے ہیں کہ اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے بندے کو دنیا داری کی بجائے آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آخرت بہرحال بہتر ہی ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اب اس دنیا کے اندر محنت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔
ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے محنتیں کیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دن رات ایک کیا، انہوں نے دنیا سے مال و دولت حاصل کیا، انہوں نے دنیا کمائی، ان کے پاس بھی بیویاں موجود ہیں، اولاد ان کے پاس بھی ہے، اور ان کے پاس بھی زیب و زینت کے اچھے لباس موجود ہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو احساس ہے کہ انہوں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں دفن کیے جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر قیامت قائم ہوگی، پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، وہاں پر سوال و جواب ہوں گے، پھر پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، انہوں نے اس بات کو یاد رکھا، جنہوں نے اس بات کو یاد رکھا ان کا عمل خود بخود اللہ کی رضا والا بن گیا۔ دیکھیے دین کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے جو ہیں وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے، دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کے نام کر دیں۔ اللہ اللہ کرنا مثلاً بیٹھ کر تسبیحاں پڑھتے رہنا، بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتے رہنا، دین آپ سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے 5 نمازیں آپ کے اوپر فرض کی ہیں، 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کا آپ کو حکم دیا ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس استطاعت موجود ہے تو آپ حج کریں۔ دین اسلام آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ اس تصور کے ساتھ گزرے کہ آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو ان لمحات کو آپ اس طرح سے گزاریے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ کل کلا آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، اذا اردت اللہ تندم، اگر آپ کا ارادہ ہے، اگر آپ کی چاہت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی شرمندہ نہ ہوں تو پھر کوئی ایسا کام نہ کیجیے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو۔ اللہ کی ناراضگی والے ہر کام کے اندر بندے کو شرمندگی اور خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کی رضا والے ہر کام میں بندے کو عزت ملتی ہے اور بندے کو خوشی ملتی ہے، اندرونی سکون ملتا ہے، اور پھر یہی اندرونی سکون انسان بے شک پتھریلی زمین پر ہی کیوں نہ لیٹا ہو، اس کے اوپر چھت نیلا آسمان ہو اور زمین اس کا بستر ہو، اس کے دل کے اندر اتنا سکون ہوتا ہے کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹوں کو پتہ لگ جائے جو سکون اور جو عیش اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، وہ آئیں اور تلواریں لے کر ہمارے کلیجے باہر نکالیں اور اس سکون کو نکال کر لے جائیں۔ بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے دنیا دار لوگ اس سکون سے ہر طرح سے عاری ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ سکون کیسا سکون ہے۔ تو ایک لوگ تو یہ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کو طلب کیا، جو اللہ کی رضا کے طالب رہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا اصول ہی یہ بنا لیا کہ وہ اللہ کو راضی کریں گے۔ ایک یہ گروہ ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی بجائے دنیا کی بندگی میں مبتلا ہوئے، انہوں نے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر میں دن رات ایک کر دیا، وہ اپنی بیوی اور اپنے شوہروں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر طرح کا برا کام، ہر طرح کی معصیت کا ارتکاب کرتے رہے، وہ فخر کرنے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے، لگژری لائف گزارنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان اونچا بننے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، حتیٰ کہ ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر وہ وقت بھی آ گیا جب ان کے سامنے ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف شیطان ہے، انہوں نے شیطانیت کے رستے کو اختیار کر لیا، اب وہ اس رستے پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، انہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ تم جو کر رہے ہو وہ درست کر رہے ہو، تمہیں حلال اور حرام کی کوئی تمیز کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو فلاں تم سے اتنا آگے بڑھ گیا، فلاں اتنا اونچا چلا گیا، تم بھی محنت کرو، کمپٹیشن میں آؤ اور لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ الہاکم التکاثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل فقر اخشى علیکم، مجھے اس بات کا ذرہ بر ڈر نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اوپر اللہ فقیری نازل کر دے گا، یا تم فقیر ہو کر مارے جاؤ گے، یا تم فقیر ہو کر کنگال ہو کر ہلاک ہوگے، ولیکن اخشى، میں اگر ڈرتا ہوں تو کس بات سے، ان تبسط لکم الدنیا، کہیں دنیا تمہارے لیے کھول نہ دی جائے، فتنافسوها کما تنافسوها، تم دنیا کی اندر سبقت لے جانے کے لیے کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اسی کوشش میں جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، تم بھی دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں کہیں تم بھی تباہ نہ کر دیے جاؤ، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے۔ مزید جو بات ہے انشاءاللہ ہم
نماز کے بعد انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ سبحانک